بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے، یہ صرف اور صرف دارالعلوم دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر دارالعلوم بر وقت اپنی قربانیاں پیش نہ کرتا تو میں اپنے رب کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان کرسیوں کے اوپر اس حلیے میں کبھی دکھائی نہ دیتے۔ یہ صرف دارالعلوم کا ثمرہ ہے اور ہمارے اکابر کا فیض ہے، مدنی ہے، مولانا ظفر علی تھانوی ہے، اور جنانے کتنے علماء ہیں اور کتنے اکابر ہیں، حضرت گنگوہی ہیں اور بڑے بڑے اکابر ہیں۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مرکز نظام الدین ہے، اس کی خدمات نمایاں ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کا فیض ہے، عوام اور خواص اس کے فیض کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ یہ چیز ہمارے سامنے تاریخ سے اندر محفوظ ہے اور عنایت فرمائی ہے۔ دارالعلوم آگے بڑھتا ہے اور سات سمندر پار سے آنے والی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے فتاوی جاری فرماتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فتویٰ صادر فرما چکے ہیں کہ ہندوستان دارالعلوم ہو چکا ہے اور یہ دفن ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہندوستان ہی سے اٹھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قبرستان یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ مسلمان کا سرزمین ہندوستان سے کتنا گہرا تعلق ہے اور کتنا اونچا تعلق ہے۔ جو مر کے اس زمین میں کھپ گیا اسے اس زمین ہی سے اٹھایا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ اس سرزمین کے خمیر سے تیار ہوا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا، اسی زمین کے اندر ہم نے تم کو لوٹا دیا اور لوٹا دیں گے، اور اسی زمین سے ہم تم کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ ہمارا یہ ذہن ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ روایت نقل فرمائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مٹی سے ہم کیسے بنے؟ فرمایا جس سرزمین میں اللہ کو دفن کرنا ہوتا ہے اسی سرزمین کی مٹی اور خاک منگوا کے ماں کے بطن کے اندر اور رحم کے اندر نطفے کے اندر ملا دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ مٹی کے اجزاء کو ماں کے پیٹ میں پہنچایا جاتا ہے، ان اجزاء سے مرکب ہو کر کے انسان بنتا ہے، اور جس سرزمین کے اجزاء اس میں ملائے جاتے ہیں حالات کچھ بھی بنے اسی جگہ پہ جا کر کے وہ انسان دفن ہوگا۔ جو لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں مثال کے طور پر اس حق کے اعتبار سے نہیں ہیں جس حق سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، وہ لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا حق ہی نہیں، ہمارا جز ہے ہندوستان کی زمین، اور ہم ہندوستان کی زمین کے جز محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ ہمارے قبرستان ہمیں بتاتے ہیں کہ اجزاء تبھی تو اسی جز کے ساتھ میں شامل ہو گئے۔ بہرحال یہاں پر جب ایک غیر ملکی طاقت نے اپنے پلیے جمائے، اکابر دارالعلوم نے آگے بڑھ کر کے اسے للکارا، اور 1857 کے زمانے میں فیصلہ کل معاملہ اختیار کر لیا، اور دو معاد آپ جانتے ہیں قائم کیے گئے۔ بدقسمتی سے دونوں معادوں پر جس طرح سے کامیابی کا تصور کیا گیا تھا وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ علماء کے ساتھ بدسیادیاں ہوئی، بدتمیزیاں ہوئی، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ گڑھے کھودے گئے اور ان میں آگ کا انتظام کیا گیا، اور پکڑ کے علماء کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور خنزیروں کی باقاعدہ کھالوں کے اندر علماء کو بند کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، توپ کے دہانوں کے اوپر علماء کو باندھ کر باقاعدہ چوک اور چوراہے کے اوپر لا کر اور پیچھے سے گولا داغ کر دھجیاں اڑا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں اگر ہمارے مقابلے پر صدائے آزادی کو بلند کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا اور تمہارا حشر یہ ہوگا۔ لیکن کیا کوئی مائن کا لال بتا سکتا ہے؟ اور آج ملک کے اوپر اپنے حق کے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک عالم ایسا رہا ہو، اکابر دارالعلوم میں سے کوئی ایک ایسا رہا ہو جس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی جائیداد کے تحفظ کے لیے، اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے ایک قدم بھی پیچھے رکھا ہو اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹاؤ؟ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ چھان مارو گے لیکن کوئی ایک
آپ ایسا سے کم تری میں مبتلا نہ ہو اور آپ یہ سمجھ کے چلیں کہ مسابقے کے اندر اگر نمبر لگی کسی کا آیا تو وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، ناکارہ نہ سمجھے اور فیل نہ سمجھے۔ آپ پاس ہیں، یہ انتظام کا تقاضا ہے کہ اس میں 3 آدمیوں کو برتری ظاہر کی جائے گی، ماں بقیہ کو اس میں نیچے کیا جائے گا 3 کے مقابلے پر، ورنہ در حقیقت آپ مقابلے سے ہٹ کر کے کامیاب ہیں اور کامیاب انشاءاللہ کہیں گے۔ خداوند عالم آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے۔ آپ اپنے حوصلوں کو ہرگز نیچے نہ اتاریے، آپ بلند حوصلہ رہیے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں